تازہ خبر آئی ہے. اب دیکھیے خبروں کی جب بات ہوتی ہے تو خبر بھیجنے والے کے بارے میں بھی لوگ اب ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ جی کون سی پارٹی سے یا کون سے لیڈر کے ساتھ یہ الائنڈ ہے، کس کا عاشق ہے، کس کا دشمن ہے، کس کا مخالف ہے. دشمن کا لفظ ویسے میں غلط بول رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں مخالفت دشمنی بن جاتی ہے. یہاں تک کہ جیسے گھروں میں آج کل ایک سیاسی چپکلش چل رہی ہے، لوگوں کے کاروباروں میں چل رہی ہے، دفاتر میں چل رہی ہے. اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک اچھا جو ہارمونیس معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہم آہنگی، ایک اور ہم آہنگی نہ بھی ہو، ہم آہنگی بھی ایک غیر فطری سی ایک خواہش ہے. اس کی خواہش کرنا کہ جی ہم آہنگی ہو جائے، سب لوگ ایک ہی صفحے پہ ہو جائیں، ایک ہی سوچ کے حامل ہو جائیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جو شہباز شریف کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارا ووٹ جو ہے 12 کروڑ ووٹ اگر وہ کاسٹ ہوتا تو 12 کروڑ ووٹ ملنا ہی شہباز شریف کو چاہیے. اسی طرح ان کے مخالف جو ہیں عمران خان، ان کے جو کہتے ہیں کہ 12 کروڑ ووٹ جو ہے اس کے وہ حقدار ہیں. ایسا تو پھر بھی نہیں کبھی ہوتا. جتنا مرضی کو مقبول ہو جائے، دو تہائی اکثریت لے جائے گا کوئی شخص یا کوئی پارٹی، لیکن پھر بھی اگر جیسے 6 کروڑ کے قریب اگر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک پارٹی 4 کروڑ یا 3 کروڑ لے جائے گی، باقی 3 کروڑ تو دیگر پارٹیاں لے جائیں گی نا. میجورٹی پارٹی ہاں ایک ہو جائے گی. لیکن یہ سوچنا کہ جتنا ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس میں سے ایک ووٹ بھی کسی ایک ہمارے جو مخالف پارٹی والے ہیں، یعنی ایک فریق سوچے تو ہمارے مخالف کو نہیں ملے گا، یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے. بہرحال کہتے ہیں سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے یا ممکنات ہوتی ہے، لیکن پاکستان ناممکنات کا میدان بن گیا، ناممکنات کا. تو ناممکنات کے اس میدان میں ایک خبر آئی ہے تازی. اب وہ خبر صحیح ہے غلط ہے، بھیجنے والا کس کا عاشق ہے، کس کا دشمن ہے، کس کا مخالف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میں کچھ ایک جماعت کے لوگوں نے پاکستانی صحافیوں اور میڈیا پر بھی بمباری کی ہے، یعنی لفظی بمباری. یعنی لفظی بمباری میں کچھ ہمارے ہاں تلخی بھی ہے، کوئی گالی کے قریب قریب آپ کہہ لیں الفاظ ہیں. گالی نہ بھی دے کو ماں بہن کی تو بعض کا نفرت کا اظہار کچھ اس طرح بھی کر دیا جاتا ہے کہ وہ ماں بہن کی گالی سے بھی کم نہیں ہوتا، اور وہ آج کل ہو رہا ہے. میں اس لیے چونکہ کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایک عام ایک بن گیا ٹرینڈ کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فلاں پارٹی کا ہے. تو میں تو ویسے بھی کسی پارٹی کو اتنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنی نظر میں جیسے مجھے وہ این جی او ہے بڑی مشہور جو ایس او ایس چلڈرن کے بچے نے کہا تھا میں اپنا ہیرو آق ہوں، تو میں ٹٹھا مٹھا ٹٹھا ڈگا جس طرح کا بھی ہے میں اپنا ہیرو آپ ہی ہوں. میں یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے کی حد تک کسی ایک کو دے سکتا ہوں، باقی نہ میں کسی کے عشق میں یا کسی کی مخالف دشمنی میں مبتلا ہوں ہی نہیں سرے سے. لیکن جو چیزیں فوکس میں ہوتی ہیں، مثلا آج کل پی ٹی آئی بہت فوکس میں ہے، وہ کبھی وہ ڈونلڈ لو کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، کبھی وہ ڈونلڈ لو کے خلاف ہو جاتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ جی عدم اعتماد ہوئی، اور ڈونلڈ لو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ صادق و امین ہے. یعنی یہ وہ کہتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں یعنی صادق و امین ہے، وہ جو بات کہتا تھا وہ صحیح تھی. لیکن جب ڈونلڈ لو نے اب بات کی وہ کہتے ہیں جھوٹا ہے. اور وہ امریکہ کے اندر بیٹھے بھی بہت سے لوگ، اور ممکن ہے اسی جماعت کے لوگ ہوں یا ان کے ہمدرد ہوں، جنہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تھوڑا سا یہ ویسے تو امریکہ بھی اتنا تہذیب یافتہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تہذیب یافتہ ہیں پاکستانی، ہمیں ہونا چاہیے. تو ہماری ریپرزنٹیشن وہاں اچھی ہونی چاہیے تھی. ایک اچھا امیج نہیں جاتا کہ وہاں کوئی آدمی ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، ایک گواہی دے رہا ہے ایک بڑی ایک کانگریشنل کمیٹی کے آگے، تو پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں ایز لائنگ، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بہرحال یہ میرے اپنا ایک اخلاقیات کے حوالے سے غلط ہے. میں اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں. اب میں آؤں گا اس بات پہ پھر دوبارہ کہیں میں بھول نہ جاؤں کہ پاکستانی میڈیا پر جو وہاں پہ بیشنگ ہوئی یا بمباری ہوئی، تو میں نے خود بھی کچھ چیزیں بھگتی ہوئی ہیں کہ مجھے میڈیا نے یہ شو کیا، بین الاقوامی میڈیا نے، بیچ میں پاکستانی میڈیا بھی شامل تھا. گو کہ اس وقت اتنا زیادہ یہ منظم نہیں تھا، اتنا پھیلا نہیں ہوا تھا، یہ ٹیلی ویژن چینلز نہیں تھے. یہ 30-40 سال پرانی بات ہے کہ برطانیہ میں ایک شخص گرفتار ہوا، اس حوالے سے انہوں نے کہا وہ میاں سیف الرحمان ہے، جبکہ میں لاہور سے شدرے سے باہر نہیں گیا تھا. تو میں نے میڈیا کو کوئی گالی والی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے بلکہ صبر کیا اور ہنسا. بلکہ یہ تو بلکہ ہنسی کی بات ہے کہ ڈونلڈ لو وہاں جھوٹ بول رہا ہے اور پکڑا جاتا ہے، تو اس میں غصہ کرنے کی بجائے ہنسنا چاہیے کہ یار یہ اپنی ہی بیوقوفیوں سے مارے جائیں گے. یہ امریکی ایک امریکی وہ بریڈ شرمن کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمارا سجن بنا ہوا، وہ سجن. پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں پی ٹی آئی والے یا شہباز شریف والے یا سارے کہ امریکی یہ جتنے کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمیں لگتی ہیں ہمارے حق میں ہیں یا ہمارے کسی ایک پارٹی یا ہمارے کسی ایک محبوب لیڈر کے حق میں ہیں،
کیا وہ ہمارے اس محبوب لیڈر کے، ہمارے اس ملک کے، اس ملک کی عوام کے، اس ملک کے اداروں کے، اس ملک کی پارلیمنٹ کے، اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کے ہمدرد ہیں؟ یا آر دے ان لو ود اس؟ از امریکہ ان لو ود اینی پارٹی آف پاکستان؟ نو. تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ باتیں ساری غلط چلی جائیں گی نا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے شدرے سے آگے نہیں کبھی گیا تھا. ان دنوں تو مجھے کہا جی برطانیہ میں ایک ڈبلن ایئرپورٹ پر ایک مسٹر منی بیگ گرفتار ہوا ہے، برطانوی پولیس نے پکڑا ہے، وہ میاں سیف الرحمان ہے، یعنی میں، یہ جو آپ سے مخاطب ہوں. تو میں نے تو کبھی شدرہ ٹرپا نہیں تھا کراس کیا تھا. بہرحال میں ہنسا زیادہ، یعنی میرے عزیز و کارم جو گھر والے، میری والدہ اللہ بخشے زندہ تھیں، یاد تھیں، وہ بہت ڈسٹرب ہوئی. میں ڈسٹرب اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں ڈسٹرب ہونے والی بات کیا تھی. اگر میرا امیج کسی نے خراب کیا بھی تھا تو امیج نے جو سچائی ہے اس نے تو بالآخر پریویل کرنا تھا. تو وہی ہوا، تو وہ بجائے میں اپنی صحت اور خراب کرتا ڈسٹرب ہو کے. تو اس لیے میں اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنی صحت نہ خراب کریں. ڈونلڈ لو بھی جھوٹا ہے، تو جو امریکی اس کو پوچھ رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کوئی کسوٹی ایک بنا لیں نا، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ امریکہ میں جتنے لوگ بظاہر آپ کے حق میں بول رہے ہیں، کیا وہ آپ کے ہمدرد ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا آر دے ان لو ود یو؟ آر دے ان لو ود پاکستان؟ آر دے ان لو ود پی ٹی آئی؟ آر دے ان لو ود پی ٹی آئی سپورٹرز آف عمران خان؟ آر دے ان لو ود شہباز شریف؟ آر دے ان لو ود پاکستانی انسٹیٹیوشن؟ نو، نہیں ہے نا. ہم اب کچھ دن پہلے تو ہم خود ہی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ لو بڑا سچا ہے، وہ کہہ رہا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. تو اسی طرح جو آج پوچھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں شفاف انتخابات ہوئے ہیں، وہ تو اپنے اغراض و مقاصد، اپنے انٹرسٹ کے تحت پوچھ رہے ہیں. وہ کوئی آپ کو سچا کرنے کے لیے تو نہیں پوچھ رہے نا. تو پاکستانی میڈیا نے جو میرا حشر کیا اس وقت، یا انٹرنیشنل میڈیا نے، میں تو ان پہ ہنسا اور ہنستا ہی رہا، اور آج تک ہنس رہا ہوں اللہ کے فضل سے، بجائے سڑنے کڑنے کے. بڑا لطف انداز کیا. تو لیکن یہ ہے کہ حقیقت بھی آشکار ہوگی کہ حقائق ہوتے ہیں، کچھ دکھائی دیتے ہیں کچھ، اور وہ آج تک بھی چل رہا ہے. آج کل بلکہ زیادہ ہے، حقائق ہوتے ہیں 1%، دکھائی دیتے ہیں وہ 100%. پاکستان میں آج کل یہ سینیریو چل رہا ہے. ویسے دنیا جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے وہاں بھی یہ سینیریو چل رہا ہے. اب یہ تو ہو گیا نا پاکستان کی میڈیا کی بیشنگ جو ہوگی بات. اسی طرح اگر آپ لے لیں کہ جی میں نے ایک دور دیکھا اس طرح کا، اداروں کی بھی بات لے لیں گے آپ، اداروں کے کچھ خلاف ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا شہداء کے جنازوں پہ گندی گالیاں لکھ کے ویڈیو چلا رہے ہیں. تو میرے ساتھ تو ایک ملک کا بڑا طاقتور، ایک بڑا بے رحم ڈکٹیٹر جو تھا، وہ غضب ڈھانے کی پوری نیت کر کے بیٹھا تھا. اس نے کہا تھا اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے تو یہ گل سڑ کے جیل سے باہر آئے. تو میں نے کہا کہ ایسا مجھے جب میرے عزیزوں نے آگے بتایا، جب میں اٹک میں بند تھا، اور میں نے کہا بھائی نہیں، وہ میں ایک سیکنڈ کے لیے گھبرایا، انسان ہوں. لیکن اس وقت آپ کہہ لیں میرا کوئی اندر عمران خان کا جذبہ تھا یا اس میں بھٹو والا جذبہ تھا، وہ آج تک بھی برقرار ہے. اگر آج بھی میں اس سچویشن فیس کروں تو مجھے اللہ پہ فیتھ زیادہ پڑا ہے. یعنی کہ میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، بہت کوئی راسخ العقیدہ، لیکن میرا اللہ پہ فیتھ کامل ہے. کسی بھی ایک بہت بڑے پیر فقیر سے زیادہ اللہ کے فضل سے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور ان چیزوں سے گزر کے مجھے سمجھ آئی کہ جب جابر پورے کا پورا ایک ڈکٹیٹر، اس کا پورا ادارہ تو نہیں ہوگا، یا اس کے ساتھ کچھ اور جو جابر اس کے ڈپٹیز تھے، نائبین جو تھے، وہ میرے پہ حاوی ہونا چاہ رہے تھے اور مجھے ملیا میٹ کرنا چاہ رہے تھے، جیل سے گل سڑ کے باہر لانا چاہ رہے تھے، یا ادھر ہی گل سڑ کے مار دینا چاہ رہے تھے. تو میں نہیں مرا. میں نے اس وقت بھی حوصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ خدا نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ قدرت کا جو انتقام کا ایک سلسلہ ہے وہ جابر نے فیس کیا. اور مجھے اس بات کو اب 30 40 50 سال ہو گئے، پہلے سے زیادہ صحت مند ہوں الحمدللہ، پہلے سے زیادہ ہمت والا ہوں، کام کرتا ہوں 18 19 گھنٹے بھی کام کرتا ہوں، تھک رہتا ہوں. اور دوستوں کی محبت ہے، ملی ہوئی ہے، گڈ ول ہے، بہترین زندگی بسر کر رہا ہوں. کیونکہ حالات مشکل ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مالی آسودگی نہیں ہے، درمیانی سی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میں ہر حالت میں خوش ہوں. پیدل چلنے کو بھی تیار ہوں، گاڑی بھی ہے، چل لیتا ہوں، کوئی مسائل ہی نہیں، اللہ کا اتنا کرم ہے. تو جابر اپنے انجام کو پہنچا. تو میں نے تو نہیں کہا کہ جی یار یہ ہیں وہ ہیں. اٹک میں بھی بند کیا اس نے غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر، غیر کوئی جواز ہی نہیں تھا. میں کوئی ملٹری کا میں کوئی ریبل تھا ملک کا، کوئی میں قیدی تھا. میرے اوپر تو کچھ سول کیسز تھے، سول نوعیت کے جو محکمانہ، جن کا تعلق ہی نہیں تھا مسلح افواج سے، سرے سے نہیں تھا. اور بلکہ جو کوارٹر گارڈ میں تک میں بند کیا گیا، اٹک میں بند کیا گیا.
جو آج کل لوگ ہیں جی وہ اٹک میں ہے جی بڑی بہادری سے کاٹ رہے ہیں، وہ جیل کٹ جاتی ہے بہادری سے بھی بزدلی سے بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو جیل میں ککڑ پاڑ رہے ہوں، جن کی ملاقاتیں وی آئی پی طریقے سے ہو رہی ہوں، چلو جب بھی ہو رہی ہوں، ابھی میں نہیں مانتا ہوں ٹھیک ہے نہیں بھی ہو رہی ہوتی، تو جیل میں ہر وقت تو ملاقات ہوتی بھی نہیں ہے، ایسی بھی کیا بات ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے وقت دیکھا ہوگا جیل کا، سنا ہوا ہوگا نا اس کا، تو یہ وہ بہادر آدمی تھا۔ تو میں تو اپنی بہادری کا میں تو بس کاٹ گیا ٹھیک ہے، ہاں بہادری آ گئی اس سے، یہ چیزیں میں سے گزر کے، میں نے نہیں وہ کوئی جیلوں میں ککڑ پاڑے، کوئی 6 مہینے کا 35 لاکھ بل میرا بنا، میرا تو شاید اس زمانے کا سستا دور تھا، بڑی حد ہے، 1000 2000 روپے مہینے کا جیل پہ بوجھ ہوگا کھانے کا۔ تو آپ تو سنا ہے کہ لیڈرز جو ہیں جیلوں میں جاتے ہیں، جو بھی ہیں اس جماعت کے یا اس جماعت کے یا اس جماعت کے یا ادھر کی جماعت کے، تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی لاکھ روپے مہینہ، 6 6 لاکھ 5 5 لاکھ روپے مہینہ کا خرچہ حکومت کو بھی ڈال رہے ہیں۔ یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ قوانین کی بھی ہے، یہ انسانیت کی بھی ہے، یہ ملک کے بھی کھلواڑ ہے ملک کے خزانے کے ساتھ، لیکن ہم کر رہے ہیں یہ سارا۔ یہاں بھی وہ لوگ جو ناراض ہیں اداروں سے، تو وہ نہیں اداروں کے جو بڑوں سے یا چند بڑوں سے، سارے بڑے تو نہیں اس میں غلط ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے مذہبی ہیں، ان کو نہیں یقین کہ قدرت کا ایک نظام میں انتقام ہے، نظام انصاف ہے۔ تو میں کالا پی کے جس لئے پہلے ہی قدرت کا جڑا نظام ہے اپنے ہاتھ سے لے لاں، تو قدرت مینوں کچھ نہیں دے گی، میں سڑتا کٹتا رہا اپنے ٹائم پہ جا کے وہ جڑا نظام ہے اپنا حساب لے گا۔